نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہاتھ ہے؟ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ 1 ہفتہ آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، اگر ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور 7 وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے، جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت ہوگی۔ گھر میں غریبی آنے کی 7 وجوہات، وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ 7 ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر میں امیری آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ چیز اللہ پاک کو بالکل ناپسند ہے؟ اللہ پاک نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو اور ہم اپنے گھر پر جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ نمبر 2، وضو کی جگہ پیشاب کرنے سے۔ جو ہمارے باتھ روم بنے ہوئے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانے میں ہی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ آپ یہ غلطی ہرگز بالکل نہ کیجیے گا۔ وضو کی جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجائے منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ان کی عادت ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنے ناخن کو دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ کبھی بھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں یا ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا ہے اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بھی بچیں۔ نمبر 7، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں اور کبھی بھی پیڑ کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ پیڑوں پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ اگر ہم پیڑوں کے نیچے کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر کرتے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہو تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ ناظرین، یہ تو 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب ہم آپ کے ساتھ وہ 7 کام بھی شیئر کریں گے جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور ایسے گھروں کو دیکھیں
جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے، ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ مالدار ہوں گے۔ ان کی میری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر اس کا دیتا رہے گا، اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ کی زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میرے پیسوں میں کمی ہوگی۔ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا، اس بار آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے تو اللہ آپ کو اتنا دے دے گا کہ اگلے عید پر آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے، اور یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے۔ جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتے۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دیں، صبح کو اٹھیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کی بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی، انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈز فیملی میں شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو صحت، سلامتی، تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ جزاک اللہ۔